ایک بستی جہاں رات کے سناٹے میں گناہ چیخنے لگے تھے، ایک نبی جو دن رات خبردار کرتا رہا، اور ایک لمحہ جب آسمان کا فیصلہ زمین پر اترا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی حد تھی جس کے بعد اللہ کی رحمت خاموش ہو گئی؟ یہ صرف ایک عذاب کی کہانی نہیں، یہ انسان کی سرکشی کی آخری حد کی داستان ہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا وہ واقعہ جسے قرآن نے عبرت بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے انہیں سدوم اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ وہ قوم تھی جو ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی جس کی مثال اس سے پہلے زمین پر نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ یہ داستان انذار بھی ہے اور سبق بھی۔ بستی سدوم کا اندھیرا۔ یہ بستی بظاہر آباد تھی، بازار، گھر، راستے سب موجود تھا، لیکن دل و دماغ تاریک ہو چکے تھے۔ گناہ کو فخر سمجھا جاتا تھا، برائی کو معمول بنا دیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں اکیلے کھڑے تھے، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، مگر قوم انکار پر ڈٹی ہوئی تھی۔ نبی کی پکار۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ راستہ چھوڑ دو۔ مگر جواب تمسخر تھا۔ لوگ ہنستے، طنز کرتے، دھمکاتے، کہتے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش اپنے عروج پر تھی، نافرمانی کی حد۔ قوم لوط صرف گناہ نہیں کرتی تھی، وہ گناہ کو قانون بنانا چاہتی تھی۔ پاکیزگی کو جرم سمجھا جاتا تھا، نیکی کو نکال باہر کرنے کی باتیں ہوتیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دل ہی دل میں دعا کرتے، لیکن اللہ کا قانون ہے، جب حد پار ہو جائے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کی آمد۔ ایک دن اجنبی مسافر بستی میں داخل ہوئے، خوبصورت، خاموش۔ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو دل گھبرا گیا۔ وہ قوم کی فطرت جانتے تھے، یہ مہمان آزمائش تھے اور فیصلہ بھی۔ خوف اور بے بسی۔ قوم کو خبر ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، آنکھوں میں ہوس، دلوں میں شر۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میری بے عزتی نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ مگر قوم اندھی ہو چکی تھی۔ آخری تنبیہ۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، رات کے آخری حصے میں اپنے اہل کے ساتھ نکل جانا، سوائے ایک کے جس کا دل قوم کے ساتھ تھا۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ بستی کی خاموشی۔ رات خاموش تھی، ہوا ساکن، آسمان بوجھل، قوم سو رہی تھی، غفلت میں۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ ان کی آخری رات ہے۔ عذاب کا نزول۔ اچانک زمین ہلنے لگی، آسمان سے چیخ اتری، بستیاں الٹ دی گئیں، پتھروں کی بارش ہوئی جن پر نشان لگے تھے۔ ہر پتھر ایک فیصلے کے ساتھ گرا۔ یہ کوئی قدرتی حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ قوم لوط صفحۂ ہستی سے مٹا دی گئی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہل خانہ کو لے کر سدوم کے راستوں سے نکل رہے تھے۔ ان کا چہرہ نور الہی سے روشن تھا، مگر مکمل چھپا ہوا۔ یہ اللہ کے رسول ہونے کی علامت تھی۔ اہل خانہ ان کے پیچھے چل رہی تھیں، ہر قدم پر بھروسہ اور اطاعت کا عکس تھا۔ راستے خاموش اور تباہ حال تھے، گھروں اور بازاروں میں دھواں اور ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ ہر چیز جیسے وقت بھی رک گیا ہو، مگر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہل خانہ کے لیے
ایک محفوظ راستہ روشن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے پلٹتی ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے، ان کی بیوی ایک قدم پیچھے رک گئیں۔ ان کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا، اس لیے وہ نجات کے راستے پر نہیں چل سکیں اور اللہ کے عذاب میں شامل ہو گئیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کی سمت اور ایمان کی پابندی زندگی اور موت میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ منظر کی وضاحت: حضرت لوط علیہ السلام نے مسکرا کر یا ہاتھ اٹھا کر انہیں خبردار کیا، مگر وہ پلٹ گئیں۔ شہر کی فضا میں اب بھی دھواں اور ملبہ تھا، جو عذاب کی شدت اور نجات کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ جب گناہ فخر بن جائے، جب نبی کی بات مذاق بن جائے، تو انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ آج بھی مہلت دیتا ہے، لیکن مہلت ہمیشہ نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، ہدایت قبول کرنا زندگی ہے اور انکار تباہی۔